السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر۔ بٹ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد کو پاس کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے بہت اہم خطاب کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت اہم بات ایوان کے نوٹس میں لے کر آئے ان کو بتائی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے ارکان کو ان کی اپنی ہی چال الٹی پڑ گئی ہے۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب پرویز بشیر صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب اور جناب خالد کیوم چودھری صاحب، تینوں بہت سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں۔ جناب پرویز بشیر صاحب، آج ایک قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پاس ہوئی ہے، اور وہ قرارداد جو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، اس کے جواب میں اس کی مذمت کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرارداد کو پاس کیا گیا۔ اس پر آپ کا مجھے انپٹ چاہیے۔ میرا خیال بہت اچھا اسٹیپ ہے گورنمنٹ کا، بالکل ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ہمیں بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی کرنا چاہیے تھا۔ آج نائب وزیر اعظم اور جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے امریکن سفیر سے، میرا خیال اس میں بھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن یہ قرارداد سے پہلے جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی بڑی زبردست شاندار تھیں۔ وزیر دفاع نے جو ان کو کہا کہ آپ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ جو سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف والوں کو کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہم کرتے ہیں، آپ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خود مختار ملک کی حیثیت سے کسی اور ملک کو جو ہے مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے قرارداد میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کسی کو مداخلت کا حق حاصل نہیں۔ ہمارے جو انتخابات ہیں وہ جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہے، ان کو قرارداد کی تو ضرورت نہیں تھی۔ یہ اصل میں یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے نا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو نظر آ رہا ہے، مجھے جو نظر آتا ہے وہ سی پیک کا معاملہ ہے۔ یہ سی پیک جو جب سے یہ زندہ ہوا ہے، تازہ ہوا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کی تشویش بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے امریکنز کی۔ جی تو بالکل صاف واضح، اور مطلب اس کے اندر تو ان کو ایکٹنگ کرنی بھی نہیں آئی کہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ذرا بولے معصوم بنتے ہیں تو کچھ دن لگاتے ہیں۔ انہوں نے دن بھی نہیں لگائے، انہوں نے کہا کہ وفود جلدی جلدی آ رہے ہیں اور ہمیں دیر نہ ہو جائے، تو انہوں نے پھر قرارداد لے آئے۔ تو قرارداد نان بائنڈنگ قرارداد ہے ویسے تو، مگر اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ پیچھے نہیں تو ہٹ پھر سکتے۔ اس قرارداد یہ قرارداد کوئی بے معنی سے قرارداد ہے بھائی۔ جو بین الاقوامی مبصرین آئے ہوتے ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں کسی انتخابات کے بارے میں، انہوں نے تو کوئی ایسی سنگین نوعیت کی 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے اس سے ملتے جلتے انتخابات یہ بھی ہیں، تو اس میں کون سی کوئی ایسی بات ہے؟ خود امریکہ کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں، گزشتہ وہ بھی 3 انتخابات، اس میں بھی الزامات لگے، الزامات وہاں پر بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی لگے اور رشیا پہ لگائے گئے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے متاثر انفلوئنس کیا گیا ان کو۔ دیکھیں آپ کو سارا پتہ تو ہے۔ مبشر بخاری صاحب، یہ تو بڑا آج جو اپوزیشن نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے، تو اس سے تو ان کی جو ایک دو عملی ہے وہ تو بڑی واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کہتے کچھ تھے، غلامی نامنظور، اس طرح کے نعرے لگاتے تھے، اور جب امریکہ کے خلاف قرارداد آئی جس کے خلاف انہوں نے پوری کمپین بنائی، پوری کی پوری کمپین انہوں نے بنائی، پورا ایک نیریٹو بلڈ کیا، اور اس کے بعد جب اس کے خلاف آئی ہے تو وہ یعنی اس قرارداد کے حق میں کھڑے نہیں ہوئے جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے تھی۔ بالکل۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں شور کیا ہے آج، اس میں سائفر کے نعرے بھی لگائے ہیں۔ شیم تو وہ لگاتے رہے لیکن سائفر کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے میرے لیے کہ ایک ایسا ملک جس کو آپ مورد الزام ٹھہراتے ہوں، وہ سائفر کی بنیاد پہ آپ نے پوری قوم میں ایک رفٹ، ایک جو ہے سوسائٹی کا فیبرک ہی تباہ کر دیا ہو۔ اس کی طرف سے جب قرارداد آ گئی ایک، اور پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے آئی، اور اس میں یہ بات بھی جو قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے یو ایس قرارداد، اس میں کچھ باتیں تو بہت ٹھیک ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مس لیڈنگ فیکٹس، یا اس کو پریپیگنڈا کے طور پہ ایسا استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ اسے فیکٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ وہ گوسپس ہوتی ہیں، پھر حقائق سامنے صحیح طریقے سے نہیں لائے جاتے۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے تو یہ جو کنفیوژن پی ٹی آئی کے درمیان ہے
یا سنی اتحاد کونسل کے درمیان ہے، وہ سمجھ نہیں آتی ایک ایسا ملک جس کو آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب علی ہماری حکومت گرانے کی ذمہ دار سازش کر دی، اور یہ لوگ جنہوں نے کی ہے یہ پتہ نہیں انہیں کیا ٹائٹل دیے، رشتے نہ کیجئے، اس حد تک انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا، اور باقاعدہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ ہم نے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا سٹیکرز دیکھے۔ جی آج اسی قرارداد، اسی ملک کی ایک قرارداد جو پاکستان کے خلاف تھی، اس کے حوالے سے جب ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ قرارداد پہ بھی کافی زیادہ لوگوں میں تھا کہ یہ آ جانی چاہیے تھی، آج جب وہ آ گئی تو اس میں آپ جناب علی وہ سائفر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، شیم بھی کر رہے ہیں، اور پھر اسے سپورٹ نہیں کر رہے۔ یہ کیا ہے؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیا ہے، کنفیوژن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شیم کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے، آپ شیم آپ کیا قرارداد لانے پہ کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 1۔ دوسرا، وہاں پہ یہ سائفر کے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرارداد اسی ملک کے خلاف ہے جس کے سائفر کو آپ کوسنے دے رہے ہیں آج تک۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو ایکیومن ہوتی ہے نا آپ کے اندر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ یا پارلیمنٹیرین کے طور پہ، وہ اس کی کمی شدید نظر آ رہی ہے مجھے سنی اتحاد کونسل میں، اور وہ کمی ہی ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، ملک کے لیے تو ہو ہی رہی ہے لیکن ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بات انہیں سیاسی سبق دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ نہیں، سیاسی سبق تو پڑھنے پڑیں گے، میرا خیال انہیں حب الوطنی کے سبق بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ چوہی صاحب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی تھی، اور ان لابنگ فرمز کو ہائر کرنے کے بعد یہ قرارداد ایکچولی پی ٹی آئی کی طرف سے ان چیزوں کو جس طرح سے پیش کیا گیا، اس کا نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں، اور پھر ایک قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر خوش ہو رہی ہے، یعنی یہ پاکستان کے خلاف کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ شاہ جی نے بھی یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی، دیکھیں نا اب وہ اتنے کنفیوز ہیں کہ ہمیں خود یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں سنی اتحاد کونسل کہیں، انہیں پی ٹی آئی کہیں، انہیں آزاد ارکان کا ایک گروپ کہیں، کیا کہیں؟ اچھا دیکھیے بٹ صاحب کہ یہ جو قرارداد امریکی کانگریس نے منظور کی ہے، اس قرارداد کے پیچھے بڑی جو ہے اس کی ایک بڑی پی ٹی آئی نے ایک قیمت ادا کی ہے، ایک کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ اس قرارداد کے پیچھے پر منظور کرانے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لابنگ فرم جو ہے اس کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گئی، اس سے آگے بڑھ کر بھی کیا گیا کہ وہ پاکستان کی حکومت کو، خاص طور پر ریاست پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہر قسم کی بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ سپورٹ لیتے ہیں، اور لی ہے اس میں وہ بھارتی لابی کی بھی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کرتے ہیں، وہ امریکی لابی کی بھی سپورٹ حاصل کرتے ہیں، اب وہ اسرائیل کی لابی جو ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل کرتے ہیں، پاکستان مخالف جو کفتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی جو ہے وہ حمایت حاصل کر رہی ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر جو ایجنڈا ہے، جو ریجنل مفادات ہیں، وہاں پر جو ہے کچھ تحفظات جو ہیں خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے بھی جو ہے بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور امریکہ، آپ کو یاد ہے کہ جب بھی امریکہ کو کوئی تحفظات پر کوئی اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، بالکل وہ طریقہ کار یہ اسی طرح کا استعمال کرتے ہیں، اور جو کانگریس ہے وہاں بھی اس طرح کے ایشوز جو ہیں ان کو اٹھاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ دباؤ میں کیسے لانا ہے، اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ قرارداد جو ہے اس کو استعمال کیا، اور اس کی ٹائمنگ کو استعمال کیا گیا۔ خاص طور پر یہ الیکشن ایئر ہے، وہاں پر امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، تو اس دوران جو ہے ظاہر ہے جو نمائندگان ہیں انہوں نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اپنی اس حوالے سے انہوں نے اس صورتحال کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے اس کا جو ہے وہ درست جواب دیا ہے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بڑی بولڈ
اور جرأتمندانہ جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اور آج جو اقدام قرارداد جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں منظور کی گئی ہے, جو محترمہ شائستہ پرویز ملک نے جو ہے وہ پیش کی اور اس کو منظور کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قومی اسمبلی, ہماری حکومت کی اور سیاسی جماعتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے اور بڑا جرأتمندانہ اقدام ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, پاکستان کے جو ان میں غیر ملکی مداخلت جو ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں ہونا چاہیے. اور جو دعوے دار تھے بیرونی مداخلت کے خلاف, جنہوں نے کمپین چلائی, اپنے بیانیے بنائے, آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں قرارداد پر انہوں نے اپنے بیانیے کی نفی کی ہے. جی وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. جی پروفیسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بات ہو رہی تھی نا کہ اسی سال انتخابات ہیں, تو امریکہ میں جو ہے جب انتخابات ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں وہ فنڈز اکٹھا کرنے کی ایک دوڑ چلتی ہے. جی تو کروڑوں ڈالر جو ہوتے ہیں نا اس پہ آتے ہیں ان کے پاس. جی تو اس وقت اس پہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ لابیوں نے کام کیا ہو اور ان کو بیچاروں کو الیکشن لڑنا ہے. مگر میں آپ کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے امریکی الیکشن میں پیسے دے دیے. میں اس کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ریکارڈ تو دیکھیں, جس نے قرارداد پیش کی ہے وہ ان کا ریکارڈ کیا ہے. آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, وہ غزہ میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں, جہاں پر جنگ بندی کی بات ہوتی ہے وہیں پہ وہ ویٹو کر دیتے ہیں. جی اور ان کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں وہ, اور 30,000 جو ہے وہاں پہ جو ہے خواتین, بچے اور مرد معصوم انسان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. 80,000 کے قریب جو ہیں اپنی ٹانگیں, آنکھیں اور بازوؤں سے محروم ہو چکے ہیں, اتنے زخمی ہیں وہاں پر. تو ان کا ریکارڈ دیکھیں, ان کا دنیا میں دیکھ لیں, شام, عراق, لیبیا, افغانستان, کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے. بے تحاشا انہوں نے جو ہے ہلاکتیں کی ہیں, اور پھر انسانی حقوق کی بات کرتے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیسے الیکشن لڑنا چاہیے. اور پہلے جو الیکشن جب تھے, جب جو متنازع الیکشن 2018 میں ہوئے, اس میں ان کو صاف سونگ گیا تھا, خاموشی اختیار کر لی تھی. اب یہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں, اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. آپ کو مقاصد کو سمجھنا ہوگا. اور یہ بیچارے جو ہیں, یہ جو سنی تحریک کہہ لیں یا تحریک انصاف والے کہہ لیں, ان کے مقاصد کو اگر ان کو معلوم ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ اس کے پیچھے سازش کیا ہو رہی ہے, تو اگر پھر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں تو افسوس کی بات ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قوم, ملک, ریاست کو آپ بدنام بھی کر رہے ہیں, دو پہ بھی لگا رہے ہیں, اور اس کو دیکھیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور نہیں, بہرحال جن لوگوں نے بھی پاکستان کے سالمیت کے حوالے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوا ہے. اللہ پاک پاکستان کو انشاءاللہ بالکل مستحکم بھی رکھے گا, اور پاکستان مستحکم کی طرف جا رہے ہیں, تو اسی لیے تو یہ سازشیں ہو رہی ہیں. رہنے کے لیے سازشیں بھی اسی لیے ہو رہی ہیں. نہیں سر, ان کی سازشیں جو بھی ہوں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. موجودہ جو حکومت ہے اور جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کی, ساری سیاسی قیادت جو ہے, اصل میں سیاسی قیادت ہے, وہ اس نقطے کے اوپر بالکل جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر یکسو ہے. بخاری صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے جو خطاب کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 2010 سے اب تک 590 ارب روپے کے پی کے گورنمنٹ کو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے ضمن میں دیے گئے, اور اب تک وہاں پر سی ٹی ڈی کا محکمہ قائم نہیں ہو سکا سر. اور یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں سے تقریباً 11 سال, 10.5-11 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو دوبارہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہاں پہ چونکہ ٹیررزم اٹیک سب سے زیادہ ہوتے ہیں, تو سی ٹی ڈی سے ہٹ کے بھی اگر ہم وہاں پہ دیکھیں, ایف سی ہے, 2 ایف سی ہیں, فرنٹیئر کانسٹیبلری, فرنٹیئر کور, اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جو ہے انٹیلیجنس نیٹ ورک بڑا مضبوط رکھا ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ اٹیک ہے. پچھلی دور حکومت کے جو آخری چند ماہ تھے, اس میں شدید اٹیک ہوئے. اتنے اٹیک ہوئے کہ جب ہم نے ایوریج کیلکولیٹ کی تو ہر روز 1.5 اٹیک بن رہا تھا, اور ٹارگٹ سیکیورٹی فورسز تھیں. اچھا, یہ لمحہ فکریہ ہے, لیکن ابھی ہم اگر مئی تک کے الیکشن تو ہوا ہے فیب میں, ہم فیب سے مئی کے درمیان جو اٹیک کی وہ ریشو نکالیں تو اوور 160 اٹیک ہوئے ہیں کے پی میں,
اور اس میں سے اگر پھر مزید میں اگر آگے جاؤں تو سب سے زیادہ اٹیک ہیں ڈی آئی خان میں جو کہ چیف منسٹر. سر اب جب وہاں پر دیکھیں نا جب جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوبائی حکومت امن و امان کی ذمہ دار بیسیکلی تو صوبائی حکومت ہوتی ہے نا. جی بالکل. اب وہ صوبائی حکومت جو ہے وہاں پر اگر محکمہ کوئی نہ قائم کرے, پیسے بھی گئے ہیں ٹھیک ہے, میں وہی عرض کرنے جا لیکن رہا تھا. اب جب وہاں پر آپریشن کی یا اوور آل ایک آپریشن کی بات ہو رہی ہے اس پر وہاں کی جو حکمران جماعت ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہو تو کوئی بات بنتی سمجھ نہیں آتی. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سی ایم کا جو اپنا ڈسٹرکٹ ہے, اگر آپ ان کے سی ایم بننے کے بعد سے لے کے صرف مئی تک کی بات کریں, آگے میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے اس لیے میں آگے نہیں جاتا, تو کے پی میں سب سے زیادہ اٹیک ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہوئے ہیں ڈی اے خان میں. اس کے بعد اگر وہ انیشیٹو نہیں لے سکے تو پھر ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پہ میں آپ کو بڑا کریڈیبلی بتا سکتا ہوں کہ یہ اندر جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے شدید ان کے. سر ان کی سیریسنس یہ دیکھیں, جو آپ حالات بتا رہے ہیں اس کے باوجود ان کی سیریسنس یہ ہے کہ وہ گرڈ اسٹیشن پہ جا کے بجلی کا سوئچ جو ہے وہ آن آف کر رہے ہیں, اور ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ چارپائیاں ڈال کے گرڈ اسٹیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حملے ہو رہے ہیں. تو چوہے صاحب اس صورتحال میں اس پہ صرف ایک پوائنٹ میرا لے لیجئے بٹ صاحب. جی یہ پرائم منسٹر صاحب نے سپیچ کی ہے, یہ بہت ہیوی رقم ہے, ہیوج اماؤنٹ ہے, اس کا نا آڈٹ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی یہ اگر دیے گئے تھے ٹو کاؤنٹر ٹیررزم, یہ کیسے سپینڈ ہوئے, کون سا آپ نے ایکوپمنٹ خریدا, کون سا ڈپارٹمنٹ کیا ہے وہ, اس کا میرا خیال ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جس نے فنڈ ریلیز کیے ہیں وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے ان سے آڈٹ کروانے کے, ان سے ڈیٹیلز مانگنے کے. جو صاحب یہ دیکھیے جب آپ نے انتظام چلانا ہوتا ہے کسی صوبے کا تو وہاں پر آپ اپنے مشینری جو ہے انتظامی مشینری اس کا ایک ہیڈ مقرر کیا جاتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آئی جی ہوتا ہے, اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں, یا جو ہوتے ہیں اپنا چیف سیکرٹری وغیرہ. اب چیف سیکرٹری کے حوالے سے بھی جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بتایا کہ ہم نے 3 افسران کے نام بھیجے ہوئے ہیں, ابھی تک وہاں سے انہوں نے کوئی بندہ منتخب نہیں کیا ان 3 میں سے. تو یہ ان کی سیریسنس ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ کی. اچھا دیکھیے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو یہ 590 ارب روپیہ فرما رہے ہیں جو سی ٹی ڈی کے لیے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے کے پی کو دیے, لیکن وہاں پر سی ٹی ڈی کا ادارہ جو ہے اس کو فعال نہیں کیا جا سکا اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکی. دراصل یہ چند روز پہلے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے اس معاملے پر روشنی ڈالی تھی اور یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ صوبے جو ہیں, افواج پاکستان جو ہیں وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہیں, قربانیاں جو ہیں وہ افواج پاکستان جو ہیں وہ دے رہی ہیں, لیکن جو صوبائی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا اشارہ غالباً کے پی کی حکومت کی طرف تھا کہ وہ اپنی اس حوالے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا جو ہے وہ نہیں کر رہی. اور یہ دراصل آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا 2014 میں سانحہ اے پی ایس کے بعد پارلیمنٹ نے جو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا, اس پر افواج پاکستان نے بھی اس پر منو عمل کیا, وفاقی حکومت نے بھی اس وقت پورا عمل درآمد کیا, اور اب تک جو شکایات رہی ہے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق جو عمل درآمد نہیں ہوا, وہ خاص طور پر کے پی کے اندر جو ہے صوبائی حکومت جو ہے وہاں کی, جو پچھلے 10 سال سے 12 سال سے وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح جو ہے وہ وہاں پر صوبے کے اندر عمل درآمد نہیں کر سکی. وہاں پر انتہا پسندی کے خلاف جو ہے کوئی بڑا ایکشن نہیں کیا گیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو نرم گوشہ ہے
پی ٹی آئی کی حکومت کا ہمیشہ سے رہا ہے، وہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ایک موجود ہے، اس کا اظہار اپنا بانی صاحب پی اس ٹی آئی پر بات کریں گے. ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، جو آپ نے کہا نا کہ نرم گوشہ ہے، اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کا ایک بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا. اس پر آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے، ٹیک اے بریک. फाइटर जेट तो बनने वाला है. घर भी बहुत प्यारा बना है. कलरिंग भी मसी की है. तुम दिखाओ. ضروری نہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی وہی بننا چاہتے ہیں. آپ کا کام اپنے پیار، رہنمائی اور مدد سے ان کے خواب سچ کرنا ہے. یہ کیا خواب دیکھتے ہیں یہ ان پر چھوڑ دیں. بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ کریں گے ان کی پرورش ہر قدم. پرورش ہر قدم. کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان جنگلات کی شدید کمی کا شکار ہے، جس کے باعث قدرتی آفات کے دہانے پر ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف آواز اٹھائیں. جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں. لکڑی کے آرائشی استعمال کو کم کریں. گھریلو و دفتری استعمال کے لیے لکڑی کی بجائے متبادل اشیاء کو ترجیح دیں. اور قومی شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا پودا لگائیں. اسے درخت بنائیں. درخت لگائیں، اپنے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا بیان دیا اور ایک بڑی بات جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے بتائی ہے. پرویز بشیر صاحب, وہ بات کچھ یوں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن ہے ان کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں. سر یہ تو بڑی سیریس بات ہے. یہ ظاہر ہے جی, حکومت میں ہیں, وزیر دفاع ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں سب ان کو رپورٹ پیش کرتی ہیں, ان کو معلوم ہوگا اس بات کا. بالکل ان کو اس کو کسی نہ کسی شکل میں ان کو قوم کے سامنے بھی لے کر آنا چاہیے. لیکن جس طرح نرم گوشے کی بات کی گئی ہے, اس کے شواہد بھی ہیں. دیکھیں 5000 ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کو لا کر بسایا گیا یہاں پر, اور انہوں نے پھر آ کے دہشت گردی اب پھیلانی شروع کی. اب اس کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں, یہ ان کے خلاف بولتے بھی نہیں. اور یہ جو عزم استحکام جو آپریشن کرنا ہے اس کے خلاف بھی ہو گئے یہ. کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہونے جا رہا ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, یعنی اپنے آپ کو تسلیم کر رہے ہیں اور قوم سے تسلیم قبول فرما رہے ہیں قوم سے کہ یہ آپریشن تو ہمارے خلاف ہوگا کیونکہ ہم دہشت گرد ہیں, کیونکہ ہمارے وہ ساتھی کے خلاف ہے نا یہ آپریشن. جی اسد کیسر صاحب نے کہا جی ہم کسی صورت, اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم کسی صورت اس آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے. انہوں نے آج وزیر دفاع نے بالکل کلیئر انداز میں کہا ہے کہ آپ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. یا آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ ملک کی دشمنی کر رہے ہیں آپ. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں, آپ ذرا غور صاحب دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت سی پیک ہے, یو اے ای ہے, سعودی عرب ہے, یہ سارے لوگ, قطر ہے, کویت ہے, یہ سارے لوگ جو ہے سرمایہ کاری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ ایسا ماحول پیدا کریں گے اور تو پھر جو ہے سرمایہ کاری تو متاثر ہوتی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر انتشار کی کیفیت اور معاشرے میں انتشار پھیلائے رکھیں تاکہ یہاں پر امن نہ ہو سکے, سکون نہ ہو سکے, استحکام نہ ہو سکے. عزم استحکام کی مخالفت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے, یعنی انتشار اور عدم استحکام. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ پاکستان کی جو دشمن ہیں, طالبان ہیں, ان کے ساتھ ملے ہوں, ان کے ساتھ رویہ نرم رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیے بٹ صاحب, میں تو 2009 سے مسلسل جو ہے لکھتا بھی رہا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں کہ آپ کے آپریشنز اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ہمدردوں کو آہنی ہاتھ سے نہیں نپٹیں گے, کیونکہ وہ آبادیوں میں وہی لاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. تو رویہ تو وہی ہونا چاہیے جو قانون کے مطابق آہنی ہاتھ سے نپٹیں. جب آپ ٹیررزم کو کسی بھی لیول پہ اور سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ امریکہ کی مثال لے لیں. مثلا وہاں پہ اگر آپ کا ہلکا سا بھی پتہ چل جائے, آپ نے ڈونیشن میں بھی, اور آپ کو نہیں پتہ اور آپ کا وہ چلا گیا, تو آپ کے تو ایسٹ منجمد ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں وہاں پہ. یہ اس طریقے سے یہ ایک مہذب قوم رول آف لاء کو اس طرح امپلیمنٹ کر رہی ہے. اب یہاں پہ میں پھر 2013 کی بات آپ کو کروں گا. یہ وہاں پہ ایک انہوں نے مارچ کیا تھا اور مارچ کو لیڈ کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے, اور وہاں پہ پورے ماڈرن لوگ ساتھ تھے, خواتین بھی ساتھ تھیں, اور ان پہ کوئی ایک سنگل پٹاخہ بھی نہیں چلا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس وقت طالبان کے ترجمان نے بانی پی ٹی آئی کی پوری جو وہ ریلی تھی اس کی سیکیورٹی آفر کی تھی کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد یہ آخری دور میں جب یہ بات کر رہے تھے نہیں جی آپریشن مسئلے کا حل نہیں, ان سے بات چیت کرنی چاہیے. میں نے خود سٹوری یہ ابھی چند روز پہلے ایک ٹویٹ آیا ہے, چند روز پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. 100 سے زیادہ ان کے ٹاپ کمانڈرز ریلیز کیے گئے نیگوسیشنز میں, اور پرویز بھائی نے کہا بالکل 5000 سیٹل کیے گئے اور ٹوٹل 20000 سیٹل کرنے کا پروگرام تھا. اچھا جو ہی وہ ریلیز کیے
आउटकम क्या निकला, उसका इम्पैक्ट क्या आया, यहाँ पे एक जिसे आप कहते हैं ना फ्लड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हुआ। तो अब ये बात तो शक व शुबे की इसमें गुंजाइश नहीं है कि इनका रवैया हमदर्दाना है। अब उसमें अगर आप इसी तरह ही करते रहेंगे, स्पेस देते रहेंगे, तो ये टेररिस्ट अटैक कभी नहीं रुकेंगे। आई रिपीट कि अगर आपने टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले फैसिलिटेटर्स और वो लोग जो तो ये जो मुज़ाकरात की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि जनाब मुज़ाकरात करें और मिल बैठें और बैठकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, जो तालिबान के दोस्त हों उनके साथ किस तरह से मुज़ाकरात करें? देखिए, हमने माजी में इस बात को, देखिए हमारे लिए नया फिनोमेना था और हमने इस बात को रियलाइज़ किया कि हम वी आर यूजिंग फोर्स, क्योंकि दुनिया भर के जो फिलोसफर्स हैं जो इस पे काम करते हैं उनका ख्याल है कि टेररिज्म को आप फोर्स से ही ख़त्म कर सकते हैं। उसके बावजूद हमने नेगोशिएशंस की, ऑप्शन ली, सरारोगा डील की, शकई डील की, सवाट डील की, आपके सामने है व्हाट्सअप सारी, और हर डील उन्होंने वायलेट की। और यानी आप उन्हें स्पेस देते थे, फर्दर मांगते थे, तो उसका नतीजा ये मैं उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, मैं टीटीपी से मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, मैं जो टीटीपी के यार हैं मैं उनसे मुज़ाकरात की हवाले से जानना चाह रहा हूं कि उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। उनसे मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। हमने किए ना, हमने अफगानिस्तान में भेजा कि जनाब इनको रोकिए, हमने नेगोशिएशन की, लेकिन उन्होंने वो हमें सीरियसली नहीं लिया। तो अब इसका हल यही है कि आप जो हैं, और इस पे मतलब मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि टेररिज्म का काउंटर आप फोर्स से ही कर सकते हैं। वर्ड्स जो है ना वो उसमें काम नहीं करते, वर्ड्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान का भी जिक्र किया बुखारी साहब ने, और अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर दिफा साहब ये कहते हैं कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पर से चीज़ें ऑपरेट होती हैं, मतलब उनके कहने का ये था जहाँ पे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है तो हाइड आउट्स उनकी वहाँ पे है, तो हालात इस हद तक ख़राब हैं, मगर इसके बावजूद ये जिनके राब्ते हैं तालिबान से वो बात समझने को तैयार नहीं है। हल क्या चाहिए सर? अच्छा देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दुरुस्त फरमाया कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पर जो चीनी बाशिंदों पर जो हमले हुए हैं वो भी अगर आप देखें तो उन पर जो हम सहूलतकार हैं या ताने बाने जो इन हमलों के मिलते हैं, अब वो सारे अफ़गानिस्तान में जो हैं वो जाकर मिलते हैं और वहाँ से जो सहूलतकारी है वो होती है। हालांकि दोहा माहदे में ये वाज़े हुआ था, वाज़े तय किया गया था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, और इस हवाले से वहाँ की तालिबान की जो क़यादत थी, हुकूमत की जो क़यादत थी, उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी बाकायदा तौर पर, लेकिन इस पर जो है दोहा मुआहदे पर इस हवाले से अमल दरामद नहीं हुआ। और अब फिर जो है दोहा जो है तीसरी जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक दो रोज़ में शुरू होने वाली है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का वफ़द इस हवाले से इस मामले को वहाँ पर फिर उठा सकता है। और जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो मुखालफत की जा रही है, और इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इससे कोई नकल मकानी नहीं होगी, ये एक टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। और हमारे वज़ीर दफ़ा ने ये बात भी इस हवाले से की है कि दहशतगर्दों की जो पनाह गाहें हैं और दहशतगर्दों के ताक़ब में जो है वो फिर जो है जहाँ पर भी ये मौजूद होंगे वहाँ पर भी इनका पीछा जो है वो किया जा सकता है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर अमन के लिए जो है वो ज़रूरी है, ज़रूरी है, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की मेशत के लिए ज़रूरी है। एक तरफ तो एक सूबे के अंदर एक ऐसा पार्टी बरसर इक़्तिदार है जिनको 590 अरब रुपए दिए गए टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और उन्हीं के साथ उनके राब्ते भी अब मंजर आम पर आ रहे हैं। और एक तरफ एक सूबा है पंजाब जहाँ पर जो हुक्मरान हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा, वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो अवाम है, और 100 दिनों के अंदर उन्हें परवेज़ बशीर साहब 44 बड़े मनसूबे जो हैं
ان کو شروع کیا اور جس طریقے سے آج انہوں نے خطاب کیا ایوان کے اندر اور ایوان میں کو اعتماد میں لیا انہوں نے جس طریقے سے، اور جو وہاں پر اپوزیشن کا رول تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنے کمنٹ ضرور دیں۔ بڑا زبردست خطاب تھا ان کا، اس لیے کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، اس لیے 1 گھنٹہ لگایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اپنے جو کچھ ہوا ہے 100 دن میں، اس کے لیے تو بہت لمبی تقریر کی ضرورت پڑنی تھی یا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے 1 گھنٹے میں سمیٹا یہ سارا کام، اس لیے کہ بے شمار منصوبے تھے، ہر تیسرے دن ایک نیا پروجیکٹ آتا ہے۔ جی جی، اور انہوں نے تعلیم، صحت، اب یہ جو ایک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اسکول جب کھلیں گے تو بچوں کو دودھ جو ہے وہ فری ملے گا، یعنی کہ صحت کے حوالے سے بھی یہ ہے، اور یہ سماجیات اور ہیلپ بہت بڑی ہیلپ ہے، بہت بڑی ہیلپ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے تقریر میں جو جس طریقے سے اپوزیشن نے جو کردار وہاں ادا کیا، وہ میرا خیال ہے شرمناک تھا، بالکل اس طرح کی جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا تمام اخلاقیات کی دھجیاں اکھیڑ دی انہوں نے، بکھیر دی، تو ایسے انہوں نے کیا۔ لیکن ان کا عزم، ہمت، اس لیے کہ ان کے مائنڈ میں جو ہے نا، مائنڈ ان کا کلیئر تھا کہ میں نے کہنا کیا ہے، اور ان کے پاس کہنے کو بے شمار پروجیکٹس گھوم رہے تھے، تو اس لیے وہ جتنا مرضی شور کرتے رہے، انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنے اچیومنٹس جو ہیں وہ ساری بتائیں، گنائیں اور سب کے سامنے پیش کی۔ مبشر بخیر صاحب، جس وقت یہ احتجاج ہو رہا تھا، ہم نے پہلے بھی دیکھا اپوزیشن بہت دفعہ، ہم چاروں لوگ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کو بہت کور کرتے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے رہے ہیں کس طرح سے اپوزیشن احتجاج کرتی رہی ہے۔ یہ احتجاج ہو رہا تھا، اس میں بہت سارے نعرے جو تھے وہ بہت یعنی ان کو دہرایا نہیں جا سکتا، قابل اعتراض تھے، بہت ساری باتیں اس طرح کی تھی جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس شور کے اندر بھی مریم نواز شریف صاحبہ جس کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی تھی اور جس طریقے سے وہ اپنی بات کو مکمل کر رہی تھی، اور ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتی چلی جا رہی تھی، ان کے نعروں کو بھی سن رہی تھی، ان پر بھی رسپونڈ کر رہی تھی، اور اپنی بات کو بھی آگے لے کے بڑھ رہی تھی۔ تو مجھے یوں لگا جیسے وہ بہت منجھی ہوئی پارلیمنٹیرین ہوں اور بڑا ان کا ایکسپیرینس ہو، جبکہ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم منتخب ہو کر کسی بھی ایوان میں فرسٹ ٹائم آئی ہیں۔ تو یہ ان کی جو یہ کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ ان کا اعتماد ہے جو ہے وہ اس کا اعتماد جو ہے اس کی وجہ میاں نواز شریف کی ٹریننگ ہے، یا وہ جو کام ہے انہوں نے 100 دن کے اندر کیے ہیں وہ ہے؟ دیکھیے، وقت جو ہے وہ سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے۔ اب اگر مریم نواز کی آپ ایکسائل جب جدہ تشریف لے گئی ہیں، اس کے بعد سے دیکھیں تو وہ بھی ایک پین تھی، اس کے بعد جب واپس آئی ہیں تو مسلسل در مسلسل ان کا ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی تھی، سختیاں آ رہی تھیں، وہ اسے جھیل رہی تھیں، نیب کے حوالات میں رہنا، جیل میں رہنا، یہ وہ ساری سختیاں ہیں جو آپ کی ٹالرنس لیول کو انہینس کرتی ہیں، آپ کے پولیٹیکل وزڈم کو ذرا جلا بخشتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے پروگرام میں ہی بٹ صاحب میں نے ہی شاید پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ مریم نواز کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے ان کے چچا اور ان کے فادر کی پرفارمنس ہوگی۔ جی جی، آپ کو یاد ہوگا۔ جی جی، تو وہ چیلنج بھی انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے تذکرہ بھی کیا اس بات کا اپنی سپیچ میں۔ ہاں، اور اب یہ ہے کہ اب مریم نواز کے بعد جو سی ایم اگلے الیکشنز کے بعد جب آئیں گے، یہ جو 44 پروجیکٹس کا بینچ مارک ہے نا، یہ واقعی میں انہوں نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ اگر اپوزیشن والے ہوتے تو یہ والے پروجیکٹ 300 سال لگتے انہیں مکمل کرنے میں۔ کچھ پروجیکٹس بڑے شاندار ہیں، مثلا میں نے وہ دیکھا آئی ٹی پارک والا پروجیکٹ بڑا شاندار ہے، اور فیوچر دنیا بھر میں اب آپ کو اکنامک گروتھ کا جو ہے نا آئی ٹی کے ذریعے ملے گا۔ اس کے بعد مجھے ایک جو ذاتی طور پہ مجھے بڑا اچھا لگا، وہ جو خواتین کی ہیراسمنٹ والا ہوتا تھا اور ان کے لیے ہیلپ کے لیے انہوں نے جو وہ پوائنٹس کیے، وہ بڑا شاندار آئیڈیا ہے۔ یہ ہے نئے دور کی سوچ، آگے کی سوچ، وہ ٹپیکل پروجیکٹس نہیں ہیں یہ جو ماضی میں آئے تو آپ نے تختیاں لگا دی اور کر دیے۔ تو میں تو پہلے دن سے ہی، چونکہ وہ خاتون ہیں، فرسٹ ٹائمر ہیں، لیکن ان کی تقریر میں، ان کی ویژن میں اور ان کے کام میں یہ
कहीं से नहीं लग रहा, मेहनत है। वो कहीं से नहीं लग रहा दिखाई देती। कि वो फर्स्ट टाइमर है। बुखारी साहब ने जो जिक्र किया ना, उसमें फिर एक और चीज याद आ गई मुझे। जी, जी, आप जी, खुद ही जिक्र कर ले, वो मरियम की दस्तक जो है ना, जी जी वो बहुत बड़ा काम है। वो जी, जी, बिल्कुल। फील्ड हॉस्पिटल अपनी जगह पर है, बाकी चीजें भी अपनी जगह पर है, मगर ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जी, फिर बहुत बड़ा। आईटी के जो वो है ना, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, वो भी बहुत बड़ा काम है। जो सर आज अपोजिशन ने जिस तरीके से रवैया अख्तियार किया, उनको अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई। अगरचे मलक अहमद साहब जो हैं वो स्पीकर पंजाब असेंबली जो बहुत ज़्यादा बैलेंस रख के चलाने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि रूल्स के तहत और आइन के तहत चीज़ों को चलाया जाए, लेकिन आज उनका भी जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इस हद तक इन्होंने काम ख़राब किया और फिर 11 अरकान को 15 सीटिंग्स के लिए बैन कर दिया गया कि वो ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते। क्या आप देखते हैं अपोजिशन का, ऐसी अपोजिशन का क्या फ़ायदा जब आप अपनी यानी एंट्री बैन करवा बैठे? देखिए, हम तो पिछले 30 साल से पंजाब असेंबली में मुख्तलिफ जो अदवार में अपोजिशन रही हैं उनके रवैये देखते रहे हैं, उनका रोल और पार्लिमानी किरदार जो है वो देखते रहे हैं। तो इस तरह तो हम पहली बार देख रहे हैं किस तरह जो पार्लिमानी रवायात हैं उनको नज़रअंदाज किया गया और गालम गलोच तक जो है अवाम के अंदर और नारेबाजी और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो पार्लिमान में इस तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते और इस तरह के रवैये जो हैं वो अख्तियार नहीं किए जाते। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ जिस तरह का माहौल पंजाब में था उसी तरह का कौमी असम्बली में भी जो है वो हम इसी तरह का तर्ज अमल जो है वो PTI का जो है वो देखा है। और दरअसल असल मसला क्या है? मसला ये है कि PTI ने जो 100 दिन का एजेंडा दिया था वो अपने पूरे टेनोर में पूरे मुद्दत में पूरे पौने 4 साल में 4 साल में उस पर वो जो है उस पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। और जबकि मरियम नवाज ने जो 100 दिन का अपना एजेंडा दिया था उस पर जो है उन्होंने उस पर अमल दरामद किया है, बल्कि जो मंशूर था मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर का ऐलान किया गया था उस मंशूर में जिन इक़दामात का ऐलान किया गया था वो इस बजट के अंदर सारे मौजूद हैं। जिस तरह IT पार्क जो है उसकी बात की गई, IT पार्क जो है वो बनाने का ऐलान किया गया था मुस्लिम लीग नून के मंशूर में, तो पंजाब के अंदर पहला IT पार्क जो है उसका संगे बुनियाद रखा जा चुका है। जी। और किसानों के लिए जिन इक़दामात का ऐलान किया गया था उसके लिए आप जानते हैं किसान कार्ड का जो है इजरा का अमल शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो रही है और 400 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज जो है वो दिया जा चुका है पंजाब के अंदर। और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 840 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट का जो बजट है वो मरियम नवाज साहबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो दिया है। और सबसे बढ़कर PTI जो है अपने 4 साल दौरे हुकूमत में जो 50 लाख घर बनाए जाने थे उसमें से 25 लाख घर पंजाब में बनने थे। एक भी घर जो है वो PTI पंजाब के अंदर अपने जो सर एक बना है, मैं बता देता हूँ, ये 2 ज़मान पार्क सर, 2 ज़मान पार्क जी ये बना रीबिल्ड हुआ है। लेकिन अब देखिए मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपना घर जो स्कीम है उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू करा दिया है और 1 लाख घर जो हैं उनको बनाने के लिए बजट में एलोकेशन जो है वो कर दी गई है। और आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है इस वक्त, हमें वक्त का खत्म हो रहा है तो जी प्लीज। एक तो अद्वियात की फराहमी की बात की कि देखो अब सब जगह इन्होंने बंद कर दिया था अद्वियात की फराहमी। जी। एक वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक नया सिलसिला, एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जदीद मशीनरी के साथ। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है ना बेशुमार इजाफी जो है वो सर ये जो आप बता रहे हैं बातें ये तो अपनी जगह पे है। इसके साथ साथ प्रोफेसर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बात यह है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने काम किए हैं और जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त काम कर रही है वो तो डेवलपमेंट के हवाले से सबके सामने है, लेकिन पॉलिटिकली दिल कितना बड़ा है उस हवाले से आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बाकायदा पंजाब असेंबली में बताया कि उनको मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि ये बानी PTI मेरा AC उतरवाने
करवाने की बातें करते थे, इनको 2 AC लगवा के दें अडयाला जेल के अंदर, तो दिल बड़े हों और हौसले बुलंद हों तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ती हैं और सब लोग आपकी मदद को आ जाते हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।